سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و آلہ مصابیح الدجا و اصحابہ نجوم الہدى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور خیر الانام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت قابل احترام برادران اسلام، آج کی اس مجلس ایصال ثواب میں نے جو ایک آیہ مبارکہ آپ لوگوں تک پہنچائی اور سنائی ہے، وقت کی نزاکت کی وجہ سے ترجمے تک اکتفا کرتا ہوں۔ ایک لفظ قابل تشریح ہے، وہ بھی نہایت مختصر عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، کیونکہ اس بیان میں چکھنے میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے، موت سے بندہ مرتا نہیں ہے، دنیا چھوڑتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب چونکہ وہ مرا تو ہے نہیں، اور موت عدم ماض ہے نہیں، اس کو اور آسان کر دوں، موت بالکل ختم ہونے کا نام نہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، سبحان۔ اس موت کے بعد قیامت والے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان۔ اب اس قیامت والے دن فمن زحزح عن النار، جو اپنے ایمان، اعمال، تقوی، احسن عمل کی وجہ سے خدا دوستی، رسول دوستی، اتباع اطاعت کی وجہ سے دوزخ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور وہ قیامت والے دن آگ سے بچنے کے بعد اُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کیا گیا، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں بھیجا گیا، داخل کیا گیا،
فقد فاز، بس تحقیق وہی بامراد ہوا اور کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس کے بعد جو ہماری یہ زندگی تھی اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ جو دنیا کی زندگی جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، تھوڑی زیادہ امیری غریبی دکھ سکھ، یہ جتنے متعلقات ہیں ہماری زندگی کے ساتھ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سبحان، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے بے شک، کچھ بھی نہیں ہے الا متاع الغرور، یہ تو صرف بہکانے کا دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ماڑی، یہ گاڑی، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سطوت، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ تو سب دھوکے کا معاملہ ہے۔ بے شک بے شک، جب یہاں رہنا نہیں ہے، جانا آ گیا ہے، تو پھر تیاری تو اگلے جہان کی کرنی چاہیے۔ بے شک بے تو شک، جو اس میں سرخرو ہو گیا وہ کامیاب۔ سبحان، ارے دوستو، ترجمے تو میں نے ادا کر دیے، دو باتیں میں نے کی تھی، ایک میں نے ترجمہ کرنا اور ایک اور لفظ کی تھوڑی سی تشریح کرنا، بس اس کے بعد ختم شریف ہے، سامان بھی آ گیا تقریباً مہمانوں کے پاس، اور ضیافت کا اور اس خیرات کا اہتمام بھی ہو گیا۔ میرے برادر ہیں شفقت علی صاحب، عزیزان ہیں باقی بھی، تو اتنا بڑا صدمہ تھا جس پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ تو میں وہ لفظ کہنا چاہتا ہوں جو صاحبان علم کے لیے ہے۔ یہاں اس جملے میں اللہ موت کا جو تعارف کروا رہا ہے وہ زبردست لفظ، میں نے ابھی بتایا نہیں، مفتی صاحب نے پہلے ان کا حق تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ اب موت کی تعریف کیا ہے؟ ذائقہ کے معنی ہوتا ہے چکھنا، چکھنا، یہ اس کا معنی ہے لفظی۔ تو موت کا تعارف جو میرا رب فرما رہا ہے وہ چکھنے سے کر رہا ہے۔ اب ذائقہ دو قسم کا ہے، طبعی، غیر طبعی۔ واہ واہ، جو طبعی ذائقہ ہوتا ہے وہ چکھا نہیں جاتا، اس کو میں اور لفظ کہتا ہوں، یہ طبعی غیر طبعی میں سارے لوگ مستفید نہیں ہوں گے۔ طبعی ذائقہ مستقل ذائقہ، غیر طبعی ذائقہ غیر مستقل ذائقہ، غیر مستقل، مستقل ذائقہ نہیں، جو مستقل ذائقہ ہوتا ہے وہ چکھا نہیں جاتا۔ تقریباً میں نے معنی عرض کر دیا ہے، دہراؤں گا تو مجھے بھی سمجھ آ جائے گی۔ مستقل ذائقہ جو ہوتا ہے وہ چکھا نہیں جاتا، جو غیر مستقل ذائقہ ہوتا ہے وہ چکھا جاتا ہے اور عارضی طور پر ہوتا ہے۔ موت چکھا جانے والا ذائقہ ہے، یہ عمل مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، پھر اصل ذائقہ ہماری حیات کا لوٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ جی واہ، واہ، واہ جی واہ، سادہ سی مثال ہے، ایک میرا اس وقت ذائقہ ہے، اس کو بار بار نگلو، بار بار چکھو، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ کٹی چیز کھائی، تھوڑی دیر کے لیے میرا ذائقہ ترش، پھر بعد میں وہی مستقل ذائقہ۔ کڑوی چیز کھائی، تھوڑی دیر کے لیے ذائقہ کڑوا، اس کے بعد اصل ذائقہ۔ یہ موت کا ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ ہے، سب کے لیے ہے مگر ذائقہ ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس اتنے بڑے اجتماع میں میں ایک دوسرا مسئلہ بھی لفظوں میں حل کرنا چاہتا ہوں۔
اب یہ پتہ چل گیا کہ موت تو ذائقہ ہے اور عارضی ہے اور غیر مستقل ہے. بڑا لفظ اہم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس تھوڑے وقت میں، ایک جملہ یہ کہہ سکتا ہوں. اب یہاں جو فرمایا نا، ہر نفس نے کلو نفس ذائقۃ الموت، بس دو باتیں. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، تو موت کے چکھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، کون چکھے گا؟ نفس چکھے گا. ذائقہ نفس کے لیے، چکھنا نفس کے لیے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب نفس ایک جیسے نہیں ہے، واہ واہ جی واہ 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 واہ، واہ، بہت سبحان خوب اللہ، سبحان بہت خوب. واہ جی واہ جی میں یہ جملہ کہنا چاہتا تھا، پھر مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ جب نفس ایک جیسے نہیں ہے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، میں سادہ کہوں گا، جب نفس ایک جیسے نہیں ہے واہ. تو جان لو مرنا بھی ایک جیسا نہیں ہے. بہت خوب بہت خوب حاجی صاحب. نفس ایک نہیں ہے، تو جب نفس ایک نہیں ہے تو مرنا ایک جیسا نہیں ہے. بعض مر کے بھی میرا رب کہتا ہے اس کو مردہ نہ کرو. سبحان حد نہ ہوگی. واہ. کون لوگ؟ وہ شہید ہے یا مقتول فی سبیل اللہ ہے. کیا اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے؟ کیا اس کی گھر والی بیوہ نہیں ہوئی؟ کیا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی؟ کیا اس کی قبر نہیں بنی؟ کیا جنازہ نہیں پڑھا؟ کیا دعائیں نہیں مانگی؟ کیا تعزیت نہیں کی؟ سارے کام کیے، مگر میرا رب کہتا ہے یہ نہیں مرا، نہیں مرا، نہیں مرا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ مر کے بھی نہیں مرا، یہ نہیں مرا مر کے. کیا پتہ چلا؟ واقعی لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. بے شک بے شک. میں قرآن کی بات کرنا چاہتا ہوں صاحبان. انک میت، یہاں مغالطہ لگا پوری قوم کو. انک میت، میرا رب کہتا ہے اپنے نبی سے تجھ پر بھی موت آئے گی. انک میت، انک میت وانہم میتون، اور انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. آپ پر بھی موت ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. تو وہ بھلے کھچ پہ گئے. لفظ تو ادھر بھی میت ہے، لفظ تو ادھر بھی میت ہے. وہ نبی کی میت، رسول اللہ کی میت، ان کی موت کو اپنی موت پر قیاس کرنے لگے. بھائیو قرآن یہ کہہ رہا ہے لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے جیسے نہیں ہیں. جتنا نفس اعلیٰ ہوگا اتنی اس کی موت بھی اعلیٰ ہوگی. سبحان اللہ. واہ حاجی صاحب بہترین میرے منظر. دوستو آج کا آخری سبق، میرے چونکہ بھائی ہیں آپ، یہ میرے سارے ساتھی ہیں، کاٹیا برادران میرے، یعنی میرے والد صاحب کے اکثر یہاں جو بیٹھے ہیں شاگردان ہیں. تو میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں سارے دوستوں کے لیے. دوستو لفظ قبر ایک ہے مگر قبر والے ایک جیسے نہیں ہوتے. واہ واہ بہت خوب. اچھی وضاحت. یہاں بھی اکثر یہی مغالطہ ہے. بہت ایسی. کیونکہ السلام علیکم یا اہل القبور، ہم نے قبر کا لفظ پڑھا. قبر النبی، قبر الشہید، قبر الصالح، قبر المؤمن، چونکہ لفظ یہی ہے. قبر المؤمن، قبر الصالح، قبر الولی، قبر الشہید، قبر النبی. لفظ ایک ہے مگر مغالطے میں نہیں رہنا. جو اندر جانے والا ہے وہ ہکو جیا نہیں ہے. اب نفس قرآن میں نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. نفس امارہ کی موت اور ہے،
نفس لوامہ کی اور ہے مطمئنہ کی نفس مطمئنہ کی اور واہ الحاج صاحب بہت خوب لفظ موت دیکھ کر یکساں سلوک نہ کرو، لفظ قبر دیکھ کر یکساں سلوک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔